السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے جید علماء اور خطابات دے خطابات کو سماعت فرمائے۔ اللہ سب علماء دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ اور سالانہ شان قرآن عظمت قرآن کانفرنس جو کہ جامعہ رحمانیہ کنگن پور دے زیر اہتمام جس دے بانی میرے انتہائی پیارے بزرگ کی ہو گیا تو یہ برات بھائی حضرت قاری صادق رحمانی صاحب حافظہ اللہ اور انہ دی آل اولاد جو کہ الحمدللہ دو ادارے چلا رہے نے، بڑے ہی بے مثال با کمال طریقے دے نال بچیاں دا ادارہ اور بچیاں دا ادارہ چلانا کوئی سوکھا کام نہیں، سب تو اوکھا کام میں چندہ منگنا، یہ دے جنہ مشکل کام کوئی نہیں۔ تو میں یہ دعا کرنا کہ اللہ اس ادارے نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھے اور شاد رکھے۔ جڑے احباب جڑے دوست انہاں اداریاں نہ تعاون کر دے، حضرت قاری صاحب دے کندھے نہ کندھا ملا کے چل دے نے، اللہ انہاں نو غیب دے خزانے جو وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرمائے۔ اور جنہ بچیاں نے ماشاءاللہ بخاری پڑھی ہے اور اسناد تقسیم ہوئیاں، اللہ تعالیٰ انہاں ساڑیاں بچیاں نو دین دا کم زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق دے۔ کیونکہ ایک مرد پڑھے، ایک فرد پڑھے، ایک خاتون پڑھے، ایک خاندان پڑھے۔ ایک بچی پڑھ دیئے اگو جس گھر چو دی شادی ہوں دیئے او دی وجہ تو کتنے گھر سنور دینے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا انسان اپنیاں دو بچیاں تینہ بچیاں دی تربیت کردہ ہے، دین پڑھاندہ ہے، پھر وہ دی شادی کردہ ہے، قیامت دے دن جنت چو میرے نال ایویں ہوئے گا جویں آ دو انگلان ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ رسول جی دی ایک بچی ہوئے، فرمایا وہ بھی جنت چ میرے نال ہی ہوئے گا۔ اور بیٹیاں قیامت دے دن جہنم دی آگ دے اگے واڑ بن جان گی۔ تو لہٰذا اپنیاں بچیاں نو اپنے بچیاں نو دینی تعلیم واسطے وقف کرو، دینی مدارس دا
انہاں زیور بناؤ. اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا TCS جاری رہے، پھر اپنا ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو، ایک بچی حافظ قرآن دی حافظہ بنا دیو. تھوڑے مرن تو بعد ایک قرآن پڑھن گے، اللہ تھانو قبر دے اندر قیامت تک ثواب پہنچائے گا. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے سن، باپ نے نبینا سمجھ کے داخل کرا چھڑیا کہ 2-4 صورتیں یاد کرے گا، کہ کوئی جماعت کروا لے گا، نماز پڑھا لے گا، معذور آدمی. لیکن باپ دی جانے بلا بھی انہیں قرآن دا حافظ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا. سبحان اللہ. اور پھر پنجاب کے بہت بڑے محدث بنے. اگو حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد مولانا اسماعیل سلفی، سید داؤد غزنوی، حافظ محمد گوندلوی جیسے. دنیا تو باپ فوت ہویا ہے تے باپ خواب چ ملے ہے، تے خواب چاہتا ہے پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا، جنت سے درجے میرے ودن ڈے. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، میں یہ گزارش کراں گا، یہ ادارہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے تھوڑے علاقے واسطے، تو یہ تعاون بھی کرو، بچے بھی داخل کروایا کرو. میں قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے، ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. قیامت تک جھوٹے 30 دجال کذاب 30 جھوٹے نبی ہوں گے. یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوئے گی جب تک 30 جھوٹے نبی دعویٰ نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کہن گے ہی سچے نبی ہیں، لیکن آقا فرماندے نے ثلاثون کذابون دجالون، ہون گے جھوٹے، سچے نہیں ہون گے. تے دجال ہون گے، کذاب ہون گے، بے ایمان ہون گے، مرتد ہون گے، کافر ہون گے. اپنے آپ نو گمان کرن دے اسی نبی ہیں، لیکن لوگوں سن لو، انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں وہاں، لا نبی آبادی، میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتی. توجہ ہے سارے دی میرے وال بولو. بڑا ہی اہم ٹاپک میں بیان کرنا چاہنا، بڑی توجہ نہ سننا ہے. کلمے دے جز نے دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا. لا نکتے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورے کلمے تے رب کائنات نے نکتہ نہیں پایا. کیوں؟ رب نو اپنی شراکت تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں. یہ جائے کہ کوئی 2.5 من دا شریک گوارا کرے. یہ کلمہ دس ہے کہ عرش تے خدا کلہ ہے تے زمین تے مصطفیٰ کلہ ہے. یہ کلمہ دس ہے عرش تے غوث اعظم کلہ ہے، زمین تے امام اعظم کلہ ہے. عرش تے دستگیر کلہ ہے، زمین تے پیر کلہ ہے. آسمان تے علا کل شیء قدیر کلہ ہے، زمین تے سراج منیر کلہ ہے. آسمان تے سبحان ربی العظیم کلہ ہے، زمین تے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کلہ ہے. آسمان تے وہ کلہ ہے جدی خدائی چ کوئی شریک نہیں، تے زمین تے وہ کلہ ہے جدی مصطفیٰ چ شریک کوئی نہیں. نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا جڑا مسئلہ ہے نا، بڑا حساس مسئلہ ہے. اللہ نے بھی ختم نبوت دی کانفرنس کی تھی آج تو 1000 سال پہلے، جدو کوئی نبی بھی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا. عالم ارواح 2 کانفرنساں کی تھی نے، ایک اپنی ربوبیت دی، دوجی ختم نبوت دی. جیڑی ربوبیت دی کانفرنس ہے او دے چ یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی
اہل حدیث بریلوی دیوبندی سارے ہی بلائے تو سوال ہی کوئی کیتا ہے الستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے ہاں کہ نہیں، کیا تھوڑا مشکل کشا ہے ہاں کہ نہیں، تھوڑا مختار کل حاجت روا ہے ہاں کہ نہیں؟ اگو جواب آیا قالوا بلا، کیوں نہیں؟ تسی ساڈے مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، مختار کل ہو۔ اللہ نے کیا کنی دیر تک، 10 سال 20 سال 30 سال واسطے؟ فرمایا نہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، اسی ایک قیامت تک کہہ رہے ہیں اللہ جی مشکل کشا تو ہی ہو، حاجت روا تسی ہو، مختار کل تسی ہو۔ پھر دنیا تے آئے مشکل کشا بھی کئی بنا لے، حاجت روا بھی کئی بنا لے، مختار کل بھی کئی بنا لے، گنج بخش رنج بخش بھی کئی بنا لے، داتے بھی کئی بنا لے، غوث اعظم بھی کئی بنا لے، لاجپال غریب نواز بھی کئی بنا لے۔ بلا مبالغہ میں ایک گل کرن لگا، اس دور چ اس وعدے تے اج کوئی پکا نظر آئے گا تو صرف اہل حدیث نظر آئے گا۔ اہل حدیث نے رب تو علاوہ کسے نو مشکل کشا، وہ بولو تے صحیح یار، کسے نو مشکل کشا نہیں آکھیا، کسے نو حاجت روا نہیں آکھیا، مختار کل نہیں آکھیا۔ اہل حدیث دا عقیدہ نوٹ کرو، اجڑے ستے نے وچ انہاں اٹھا دیو، عقیدہ نوٹ کرو کہ سر دا مالک خدا ہے تے دل دا مالک مصطفیٰ ہے۔ اسی آنے اللہ سر جھکے گا تے تیرے آستانے تے جھکے گا، تے دل تڑپے گا تے تیرے محمد دی محبت ہی تڑپے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دجا وعدہ جڑا لیا نا او دے چ صرف انبیاء نو بلایا، نبیاں نو۔ یہ وی آئی پی لوگ نے، ایک ہوندہ وی آئی پی، ایک ہوندہ وی آئی پی لوگ۔ بلا کے کی کیا رب نے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک قدوں گل ہو رہی ہے عالم ارواح دے اندر، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ یوسف سوری صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرے لو مدرسہ فرمایا میرے آدم، میرے موسیٰ، میرے عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، انبیاء دی جماعت، میں تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں،
صحیفے دے دیاں تھانو دنیا تے بھیج دیواں تھوڑیاں نبوتاں کتاباں امامتاں خطابتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے تھوڑیاں نبوتاں دیاں موراں چل دیاں ہون اسے دوران سمّا جاءکم رسول عربی گرامر دی روح نہ سمّا تراخی واسطے ہوندہ ہے اگے نون سکیلہ دا لے آکے رب نے پار پا کے نبیاں نہ گل کی تھی فرمایا سمّا جاءکم رسول پھر میرا رسول آ جائے اللہ جی تسی دس دے ہو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو ہاں ضرور پر ضرور ہو دیتے ایمان لے آنا ہے او دی مدد کرنی ہے مراد کی ہے او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے اپنیاں کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں اپنیاں امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے او دے آن تو بعد سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے یہ رب نے عالم ارواج کیا کنہ نو بولو نبیاں نو ہن عقل مند دنا بندے آئے ہو ہن آقا دے آن تو بعد نبی آدم دی نبوت تے شریعت چل سکتی ہے بولو نہیں ویکھ لیا جے نبی نوح دی شریعت تے نبوت نبی موسیٰ دی تورات تے نبوت عیسیٰ دی انجیل تے نبوت نبی داود دی زبور تے نبوت نبی شیش دے 50 صحیفے تے نبوت نبی ادریس دے 30 صحیفے تے نبوت ابراہیم دے 10 صحیفے تے نبوت نہیں چل سکتی تو پھر میں نے دسو ہے زمین تے بڑھنا لی فقہ کیویں چل سکتی ہے بول دے نہیں مولوی دا قول کیویں چل سکتا ہے امام دی فقہ کیویں چل سکتی ہے کسے مولوی دا فتوہ قیاس رائے عقل پھر کیویں چل سکتی ہے اے مسلک اہل حدیث اے منہج کہ پیغمبر دے آ جان تو بعد نہ کسے دی ذات چل سکتی ہے نہ کسے دی بات چل سکتی ہے کیوں آدم دنیا تو گئے وہ نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی نوح دنیا تو گئے نبوت گئی شریعت گئی حضرت ابراہیم دنیا تو چلے گئے انہاں دی نبوت تے شریعت نال ہی گئی نبی شیش دنیا تو چلے گئے 50 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے نبی ادریس علیہ السلام دنیا تو گئے نبوت شریعت نال لے گئے آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا کنگن پور دے باسیو لیکن آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے نواں نبی بولو دے صحیح نواں نبی نہیں ہونا کیوں نبی دی امت ہے جڑی اسی امت ہے نبی دی امت آخری امت ہے نبی دا دین آخری دین ہے قرآن آخری کتاب ہے پیغمبر علیہ السلام دی جڑی مسجد ہے نا انبیاء دی لسٹ دے اندر آخری مسجد ہے کوئی نبی ان قیامت تک نوی مسجد نہیں بنائے گا نبی دی مسجد نبوی آخری مسجد ہے قرآن آخری کتاب ہے اور قرآن کوئی نہیں نوی امت کوئی نہیں نواں دین کوئی نہیں نوی شریعت کوئی نہیں اس طرح قیامت تک نواں نبی بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آج دے دینا سی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے ہن ساڈا دین مکمل ہو گیا ہے جدو یہ آیت نازل ہوئی ہے ادھر میرے وال ویکھو سارے جنے آقا نے اس طرح اونٹنی تے بیٹھے نے میدان عرفات دا خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے لکھ سوا لکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں آپ نے اس طرح انگل آسمان دی طرف اٹھائی ہے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ چوتھی دفعہ صحابہ نو کیا تسی گواہ بن جاؤ میرے پیغمبر نے گواہی کس چیز دی پائی ہے اللہ دی گواہی اور صحابہ دی فرمایا اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ جویں تسا دین میرے تے نازل کیتا ہے میں من و ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا کنگن پور دے باسی
سی وہ جدے سینے تے دین اتریا ہے انہوں وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے دیتی کوئی نہیں تے مولوی نو دے چھڑی ہے کیوں جی بابا جی مولوی جدروں مرضی دین ودائی جائے مجھ دا دودھ چوندے ہو او دے اندر کنگن پور دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں نہر دا پاؤ خالص نہیں جامعہ رحمانیہ دی ٹوٹیاں دو پاؤ خالص نہیں زمزم پا دیو پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنت قدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجابوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے نبی دی ذات بھی آخری ہے اچھی بولو بات بھی آخری ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنت قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جے ہیں نے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جے ہیں کنگن پور اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزک دا گڑا ہوندہ ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزک پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیص ساڈا پینٹاں بوشا پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے پسروری ہے نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے نعرہ تکبیر یوسف پسوری صاحب نعرہ تکبیر تسی بھی سارے زندہ باد اللہ اکبر اللہ بابیرہ صحت دے بھائی بابیرہ یہ بابیری جڑے نے نا بڑا پیار کر دینے تو منو بھی انہاں نا پیار بڑا ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے سارے آن دی کو سمجھ بھی آن رہی کہ ایویں ہی ہے آ رہی ہے توجہ فرمانا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم آئیے قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے دمشق دے اندر ایک مینار ہے توجہ میرے وال میریاں گلانو بڑی توجہ نہ سننا ہے آج دمشق دے اندر ایک مینار ہے وہ مینارہ بن چکے ہے اس مینارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا امام مہدی مسلح تے نماز پڑھان واسطے کھڑے ہونگے مہدی اونا دی کنیت تے نا اونا دا محمد بن عبداللہ ہوئے گا نام بھی ساڑھے نبی دے نام تے ولدیت بھی ہوئے گی تے ادھروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پوڑی لا کے اور دمشق دا جڑا مینارہ ہے وہ دے تو اتارن گے مومنین سر دے والا جو پانی نچر رہا ہوئے گا امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے نے تے کہن گے آجو تسی اللہ دے نبی ہو تسی آن کے نماز پڑھاؤ مسلح چھڑ کے پرا ہو جان گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہن گے نماز تسی پڑھاؤ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا تھوڑے مگر پڑھنا آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا کی بن کے آیا
میں محمد دا امتی بن کے آیا کنگن پوریو جڑا اصل عیسیٰ ہے نبی وہ کہندا میں امتی بن کے آیا تے 1891 دے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا انہیں 2 کتاباں لکھیاں ایک کتاب دا نام ازالہ اوہام ہے دوجی دا نام فتح اسلام ہے انہیں 2 کتاباں دے اندر دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا حضرت عیسیٰ آندے نے میں محمد دا امتی بن کے آیا یہ کہندا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا یہ دیاں کتاباں پریس دے اندر چھپن واسطے آئیاں اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا رسالہ اس پریس دے وچوں چھپدا سی مولانا تشریف لے آئے پریس والے دسیا جی مرزے نے رات دا دعویٰ کیتا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا تحریک ختم نبوت دا آغاز 1891 دے اندر تحریک ختم نبوت دا آغاز ہویا ہے اور مولانا آغا شورش کاشمیری نے کتاب لکھی تحریک ختم نبوت وہ دے اندر انہاں کیا میں ویکھاں دے صحیح کتاباں نو چھانیاں کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے مینوں این تے پتہ لگا سارا مطالعہ کرن تو بعد کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اور یہ دیتے کفر دا فتوہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیتا اس فتوے تے 200 علماء دے سین مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے پیدل چل کے پنڈا شہرہ دے اندر 200 علماء دے سین کروائے اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزا خود لکھ دا ہے کہ میرے تے کفر دا فتوہ جنہ سب تو پہلے لایا ہے وہ اہل حدیث مولوی سن 2 ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی آئیے ذرا غور کیجئے مرزے نے جنہیں سب تو پہلے مبالغہ کیتا ہے امرتسر دی عیدگاہ دے اندر وہ کون شخصیت ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی اہل حدیث اور مرزے دیاں 2 کتاباں دا جواب 1898 دے اندر جس شخصیت نے دیتا ہے وہ بھی اہل حدیث عالم دین مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہ بر صغیر پاک و ہند پہلی کتاب لکھی سی نا رحمت للعالمین سیرت پہلی کتاب انہوں نے یہ 2 کتاباں دا جواب دیتا ہے انہوں نے لکھیا تائید اسلام کتاب دا نام انہوں نے کہا تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ نے عرب چ فوت ہونا ہے جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے دفن روضہ رسول چ ہونا ہے تو آنا میں عیسیٰ بن گیا تیرا مرنا تو تھے دور دی گل ہے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اس بات دی پشین گوئی کردا ہے تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ اور صوفی عبدالحق غزنوی نے جب پہلا مبالغہ کیتا یہ 1908 مر گیا ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 جی فوت ہوئے آگے آئیے انہیں اشتہار چھپائے چیلنج 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 کیتا ہے چیلنج کی سی کہ میرے نام مناظرہ کر لو ادو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن 1893 دی گل کرنا پیا 1920 مولانا احمد رضا فوت ہویا ہے انہیں کیا میرے نام مناظرہ کرو قاری صاحب کوئی حنفی دیوبندی حنفی بریلوی مناظرہ نہیں سی کردا یہ کو پتہ کی آندا سی اور تسی بھی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہو تو نبی دی ذات دے مقابلے امام ابو حنیفہ نو پیش نہیں کیتا انہیں نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا میں نبوت دا دعویٰ کر لیا فرق تے صرف اتنا ہی ہے باقی کسر تے کوئی نہیں تسی بھی تے نبی دی ذات دے مقابلے چمتی نو پیش کیتا ہے نا اس واسطے کوئی حنفی آندا نہیں سی یہ دے چیلنج نو قبول کیتا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ 11 دن تک مناظرہ ہویا 11 دن تک تے 12ویں دن مرزا آگے چڑھ کے نسیا قاری صاحب جڑی گل ہون لگا سنانو بڑی سننا رہی ہے مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگے تو آنا ہے میں نبی ہاں تے میرا ایک چیلنج ہے تینوں میں تیرا چیلنج قبول کیتا اور میرا کر ساڈے ایک عالم دین نے انہاں نہ تو مبالغہ کر مبالغہ کرن تو بعد اگر تو 10 دن زندہ رہ جائے نا تو میں مسلک اہل دی چھڑ دیاں گا گل دی سمجھ آ رہی ہے
ہوں وہ عالم دین کہڑے سن پتا جی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ قصوریو سنو دھیان نہ، تے مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی نو موت مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت چاہیے، سبحان اللہ۔ اور وہ دفن کتنے ہوئے نے؟ جنت البقیع چ۔ موجود ماشاءاللہ مولانا وقاص فروقی صاحب تشریف لائے نے۔ توجہ توجہ ایسا آ رہا جی۔ اور مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ قاری صاحب گل بڑی کمال دی ہے۔ انہاں نو پتہ لگا پہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزے نو 10 دن دا ٹائم دیتا ہے، تے مولانا فرمان لگے محمد حسین وہ اینو 10 دن دا چول نو ٹائم دے چھڑے، اینو 3 دنوں دا ٹائم دینے، دوجے دن ہی پھڑک جانا ہی کنجر نے۔ اپنے زہد اور تقوی اور للہیت تے کنا مان ہے، کہنے لگو اینو 3 دن دا ٹائم دے سو، انہیں دوجے دن ہی پھڑک جانا سی۔ کیوں بھی مردہ؟ دوجے دن ہی انہیں پھڑک جانا سی۔ انہوں جدو پتہ لگا نا مرزے نو، انہوں بڑی اس گل دی آگ لگی، انہیں کہا لو جی مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی، میری پشین گوئی ہے۔ انہیں کہا تینوں کنے کیا ہے؟ انہیں کہا میرا آج فرشتہ وہی لے کے آئی، وہ نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ کی نام ہے؟ ٹیچی ٹیچی نہ ہے، وہ وہی لے کے آیا۔ انہیں کہا کہ دے کر اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے 10ویں مہینے بیٹا دیتا جدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین دے باپ۔ اور وہ اپنیاں تقریرہ جو کہندے ہوندے سن لوگو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے منو بھیجا ہے، وہ یہ بات کہندے ہوندے سن اکثر و بیشتر اپنیاں تقریرہ جو تے واقعہ نہیں مرزے نے جھوٹا کرنے واسطے انہوں نے بھیجا۔ اور آگے چلیے، مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی، اینو ہر میدان دے اندر مناظرے دا میدان ہوئے، اہل حدیث فرنٹ پیج تے لڑے، اگر مبالے دا میدان ہوئے اہل حدیث دے علماء فرنٹ مورچے چ لڑے، تقریر دا میدان ہوئے پھر بھی اہل حدیث علماء فرنٹ مورچے چ لڑے، تحریر دا میدان ہوئے پھر بھی اہل حدیث علماء فرنٹ پیج تے لڑے۔ اور مرزے نے لکھیا ہے جدو انہوں موت واقع ہوئی، انہیں ایک لیٹر لکھیا جدو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دے مناظریاں کولو تقریرہ کولو، کیونکہ مرزا اگے اگے تے مولانا ثناء اللہ امرسری دے پیچھے پیچھے، آج میں پہلے دن ٹوکا اگے اگے تے میں وہ دے پیچھے پیچھے، لبا ہی نہیں جے کدھر گیا۔ ہاں پتہ لگا یہ ٹوکا کتھے ویندے ہو کدھر گیا؟ اللہ دے فضل نہ ساڑھے کہ جنہیں چلنا پھر انہیں رہنا کتھوں ہے؟ کیوں جی کاری صاحب؟ ایویں ہی او جڑا قادیانی سی اگے اگے تے مولانا ثناء اللہ امرسری دے پیچھے پیچھے۔ مولانا دے مناظریاں کولو انہا تنگ آ گیا، ایک دن بہ کے لیٹر لکھ دے مرزا خود آندہ مولوی ثناء اللہ امرسری دے مناظریاں کولوں تقریراں کولوں تحریراں کولوں میں تنگ آ گیا ہاں، میں تنگ آ کے لیٹر پہ لکھنا، اگر میں جھوٹا ہاں میں مولوی ثناء اللہ امرسری دی زندگی جو مر جاواں، اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا ہے وہ میری زندگی جو مر جائے۔ یہ لیٹر کدوں لکھیا 1907 دے اندر، لیٹر لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا ہے، پھر مریا لاہور دے اندر لٹرین دے اندر۔ میں کیا مرزیو ڈوب کے مر جو، تھوڑا نبی لٹرین چ مریا ہے، تے نبی جتھے مرد ہے جتھے فوت ہوندا ہے اتھے ہی دفن کریدا ہے، جتھے مریا سی اتھے ہی گٹر دے تھلے نو نپنا چاہیدا سی، پیپ دے منہ فٹ کرنا چاہیدا سی۔ بول دے نہیں؟ ہاں
کیونکہ نبی تھوڑا جڑا جھوٹا نبی ہے، لعین، کذاب، بے ایمان، مرتد، اینو اوتھے ہی نپنا چاہیے سی، پیپ دے منہ فٹ کرنا چاہیے سی تاکہ اینو خوراک ملدی، خوراک ملدی ہے، ہرا بھرا رہندا خوراک اینو ملدی روز تازہ۔ صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، میرے پاکستان، محمد یوسف پسروری صاحب بول میں نعرہ تکبیر، یوسف پسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ مریا کتھے؟ لیٹرین۔ میں کیا تیرا نبی مریا کتھے؟ لٹرین۔ تے میرے محبوب دیواری آئی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے محبوب نو موت آئی جنت دے ٹکرے دے اندر، زندگی بھی جنت گزاری، فوت ہون تو بعد بھی جنت، قیامت نو جنت چ اٹھائے جان گے۔ او جنت دا ٹکرا ہے جدے اتے روزانہ 70,000 فرشتہ رب دیاں رحمتاں لے کے نازل ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے پھر ساڈا عقیدہ نوٹ کرو، میرے محبوب دی قبر پاک جڑی ہے وہ چارپائی دے نیچے بڑی ہے، جتھے آقا دی چارپائی پئی سی نا او دے تھلے ہی قبر بڑی۔ صحابہ چ اختلاف ہویا، روم دے صحابہ کہنے لگے روم چ نبی پاک نو دفن کرنا ہے، یمن والے یمن چ، شام والے شام چ، اس طرح مکے والے مکے، تلوارہ میں آنا جو باہر آئیاں آسا کھلنا ہے، کوئی آکے آسا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمان لگے گل سن لو، میں نبی علیہ السلام کو حدیث سنی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اتھے ہی دفن ہوندا ہے۔ روڑا مک گیا، اتھے ہی آپ دی قبر بنی۔ کنگن پور دے باسیو اگلی گل سنو، اے نبی دے وجود دا خاص ہے کہ نبی نو جس طرح دفن کیتا جاندا ہے او دا جسم قیامت تک قبر چ اوویں ہی رہے گا۔ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی۔ آؤ میں پہ بانگے دوہل کہینا، میرے آقا دی قبر پاک دے اندر اس طرح ہی موجود نے جس طرح صحابہ نے آپ دے جسم پاک نو دفن کیتا ہے۔ جاؤ مرزیو، میرا چیلنج ہے، ساڑھے نہ قادیاں ٹر چلو، مرزے قادیانی دی قبر پھولو، اگر او دا جسم سالم ہوئے، او دا وجود ٹھیک ہوئے، میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ اگر او دی قبر چ سور پیا ہوئے، پھر اگر او دی میت او دا جسم سور نہ بنے، میں مسلک اہل حدیث چھڑ دیاں گا۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے پوری دنیا دی مرزیت نو۔ مولانا یوسف گکھڑوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا مناظرہ ایک قادیانی نہ ہویا، مرزئی نہ، مولانا فرمان لگے میرے نبی جنت دے ٹکرے چ آرام کر رہے نے، تے تیرا نبی قادیان چ انڈیا دے ایک پنڈ شہر ہے جتے قادیان دے اندر او دی قبر ہے اور او دی قبر چ اگ بل رہی ہے۔ مرزئی کہنے لگا مولانا یہ کیویں دی گل کر دیو کہ او دی قبر چ اگ بل رہی؟ مولانا یوسف گکھڑوی فرمان لگے چلا قادیاں چلنے آ، جے او دی قبر چ اگ بلدی نظر آ گئی تے پھر میں سچا نہ آئی تے تو سچا۔ مولانا یوسف گکھڑوی اس قادیانی نو لے کے گئے، مولانا سب پہنچے دے، دی قبر چو اگ بلدی نظر آ رہی، مرزئی نو نہ نظر آئی۔ مولانا فرمان لگے اللہ یہ میں کتھوں چل کے آیا، تیری نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ ہے، کہ اللہ دے آنکھ کو پردے لا دے۔ جدو دعا کیتی پردے پرا ہوئے تے جدو اگ بلدی نظر آئی وہ پچھلے پیری پچھان نو نسیا نا، تے مولانا فرمان لگے نسن کیوں ڈیا، ہن ویکھ لے وہ مرزائیت تو توبہ کر گیا، لیکن میرے پیر و مرشد علیہ السلام دا جانا بھی دنیا تو آلہ ہے، اچھی بولو، آنا بھی دنیا تے آلہ ہے، کو کائنات چلے آؤ تے صحیح۔ دنیا دا کوئی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے، دنیا دی کوئی بدکاری، کوئی عیاری، کوئی بدماشی، کوئی گناہ ایسا لکھ کے منو پیش کرو۔ مرزیو اگر مرزے دیاں کتاباں جو ثابت نہ کریے اسی مسلک اہل حدیث دے منبر تے نہیں آوانگے۔
دنیا دی برائی برائی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہیں، تے دنیا دی اچھائی اچھائی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان لی اسماء، اللہ نے منو بڑے انعام عطا کیتے، میں محمد ویاں میں احمد ویاں۔ محمد انہوں کہیں دینے جدی سارا جگ تعریف کرے، احمد انہوں آندے نے جڑا سارے جگ نالو ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ لوگو میں حاشر ویاں، حاشر انہوں آندے نے جدے قدمہ دے اتے قیامت دے دن پوری کائنات نو کٹھا کیتا جائے گا۔ لوگو میں ماہی بھی ہاں، ماہی انہوں آندے نے جدے ذریعے کفر نو مٹا دیتا جائے گا۔ لوگوں میں عاقب بھی ہاں، عاقب انہوں آندے نے لا نبی آبادی، جدے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا، نواں نبی۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانو چیر جہاں پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ آدیان دے مرزیاں نے نا یہ گل کہی مولانا ثناء اللہ عمر سری قاری صاحب آن کے قادیان دے اندر رحمت اللہ علیہ قرآن سر تے رکھ کے نا یہ گل کہہ دے کہ مرزے غلام احمد قادیانی دی موت میرنا مبالے دی شکل چوئی ہے۔ حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ عمر سری 1 سال زندہ رہ جے، اسی قادیان دے مرزائی مرزائی ہے تو توبہ کر لیں۔ مولانا نو پتہ لگا، مولانا گئے وضو کیتا، قرآن سر تے رکھیا، قادیان دے مرزائیو سن لو، مرزے دی موت مرنا مبالے دی شکل چوئی ہے، میں قرآن سر تے رکھ کے کہہ رہا تے تسا گیا مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہے، میں 5 سال زندہ رہاں گا، 5 سال تو ہی سال دی گل کر دے۔ نال دے کہنے لگے مولانا انہاں سال کیا ہے تو ہی 5 سال کیا ہے۔ مولانا فرمان لگے ہوئے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے، اگر میں 50 سال دا بھی آج اعلان کردہ منو 50 سال بھی کچھ نہیں ہونا، 50 سال بھی کچھ نہیں سی ہونا۔ تے مرزا کدوں مریا ہے؟ یہ لیٹر لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہے تھے۔ مولانا ثناء اللہ عمر سری مرزے تو بعد 40 سال زندہ رہے ہیں۔ 1948 مولانا ثناء اللہ عمر سری فوت ہوئے، اور عصر حاضر دے اندر القادیانیہ کتاب لکھی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ صاحب کتاب لکھ کے نا القادیانیہ سرانے رکھ کے سو گئے، رمضان دا مہینہ تے مسجد نبوی دے قریب ہی رہائش سی، تے علامہ صاحب آندے نے میں رات نوں وینا روضہ رسول چو آقا باہر آئے، ابو بکر عمر باہر آئے، روضہ تم میں ریاض الجنہ چاکا آگے کھڑے نے، پیچھے ابو بکر عمر کھڑے نے، میں بابے جبریل تے سامنے کھڑا دیکھ رہا، میں کہنا جے ہستیاں کیویں آئیاں؟ جواب دینا جواب دینا احسان لئیے تیرے واسطے آئے آندے نے میری آنکھ کھول گئی تے مسجد نبوی دے منارے چو آواز آ رہی سی اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ آندے نے خواب میں جا کے اپنے شیخ عبداللہ بن باز نو سنائی، جڑے مدینہ یونیورسٹی دے چانسلر سن، کہنے لگے حافظ احسان لائی تینوں مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا، اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا۔
ہر ختم نبوت دی چوکر دی چوکیداری کنے کیتی ہے؟ اہل حدیث علماء نے. وہ بولو اہل حدیث بریلویاں کیتی ہوئے گی، دیوبندیاں کیتی ہوئے گی، اسی انکار نہیں کرتے کسی دا، لیکن فرنٹ مورچے اج میرے علماء لڑے نے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا، نہ کسے ماں نے جڑنا ہے. دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. میرے بھائیو آؤ ذرا غور کیجئے، آقا علیہ السلام نو اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن بنا کے بھیجے ہے. اس تو اگے ختم نبوت دی گڈی چل سکتی نہیں. آپ ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے، بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی مولانا وقاص فروقی صاحب تشریف فرمانے، انہاں دی تقریر سنو انشاءاللہ دل لا کے. ہاں جی کی لے ہے پہلا او بھائی فیض آباد دے اندر وعدے جو کیتے سن گورنمنٹ نو پورے کرنے چاہیے نے. انہاں وعدہ تے اج تک ایک بھی پورا نہیں کیتا تے نہ انہاں دے کتھوں کرنے ہیں. کی ہے اللہ قبول فرمائے. اب اللہ مردا ہاں جی کر صاحب دعا کرے سارے برا کری جی کی تھوڑی والدہ فوت ہو جا کے دعا کرنی. تھوڑی مغفرت. تھوڑی والدہ جی میری امی فوت ہوئے نے جی، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. میری اہلیہ دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. میرے بزرگاں دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے. اللہ میرے بابے نو ہی تندرستی عطا فرمائے. ہاں جی اور اللہ ہاں جی انا للہ